بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب، ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز مکرم محتشم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت، آج عاشق رسول حضرت قبلہ حاجی محمد امین صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے درگاہ سے متصل عظیم الشان مرکز اسلام میں تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے آج جمعۃ المقدس میں اس اجتماع کا عنوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی عزت، آپ کی ناموس۔ اس عنوان کو موضوع بنایا گیا اور آج کی اس عظیم اجتماع میں مجھ سے قبل رفیق مکرم امیر مرکزی جماعت اہل سنت خیبر پختونخوا، محقق اسلام، مناظر اہل سنت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ محمد شفیق قادری صاحب
دامت برکاتہم القدسیہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اور ان کے والد گرامی حضرت شیخ طریقت قبلہ علامہ الحاج الحمدللہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہماری جماعت کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ناظم اعلیٰ ممتاز عالم دین شیخ طریقت علامہ الحافظ قاضی شاروم باچا صاحب مدظل لہو، آپ بھی سفر میں میرے ہمراہ مالاکنڈ ڈویژن کے دورہ پر اور رات کو مردان میں کانفرنس میں، اور اب بھی اس عظیم الشان مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ممتاز علماء کرام کا قافلہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور اس موضوع پر اہل اسلام کو دین اسلام کے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مرکزی جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں اس سے قبل بھی ایک فقید المثال اجتماع میں میں حاضر ہوا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ سالانہ اجتماع میں جب حاضری ہوگی تو کچھ نہ کچھ میں آپ کی تفہیم کے لیے آپ کی زبان سے بھی بات کروں گا، مجھے آج تک یاد ہے، اور اس پر میں کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ جلسہ نہیں ہے، اس پر آؤں گا انشاءاللہ العزیز، بات بھی ہوگی۔ یہ تو دورہ تھا آج کے موضوع کا، اس لیے مجھے آپ سے معذرت کے ساتھ اردو میں کلام کرنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگوں کو اگر وہ یاد ہو تو یہ اس سے ملا کے نہ پوچھے کہ آپ کا یہ وعدہ تھا، وہ وعدہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ خیریت سے موقع لائے گا تو کچھ نہ کچھ میں اس پر بھی عرض کروں گا۔ آج بڑی فقید المثال عظیم الشان اجتماع ہے، جمعۃ المبارک مقدس دن ہے، سید الایام ہے، خطبہ جمعہ، مگر یہ جمعۃ المبارک فقید المثال ہے۔ ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہاں کے اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ اتنی بڑی تعداد میں اسلام دین اسلام کی عزت و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو دین دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جیسا آپ نے دین اسلام کی عزت و عظمت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کو ایسی ہی عزتیں عطا فرمائے۔ معزز حضرات، ختم نبوت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت عظیمہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صاحب وحی ہیں، اور ان میں سینکڑوں صاحب کتاب ہیں، یہ صاحب شریعت ہیں، مگر خاتم النبیین 1,24,000 میں صرف اکیلے اس امت کے والی اور سارے نبیوں کے نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور نبیوں کا خاتم آپ سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، بعثت شریفہ ہوئی، لیکن آپ کی ختم نبوت کا فیصلہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے بھی قبل کا ہو چکا۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے پانی کے درمیان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین فرما دیا۔ مطلب کہ تکوینی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبوت کا سلسلہ تب تک ہوتا رہے گا، انبیاء آتے رہیں گے جب تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ نہیں ہوگی، اور جب آپ کی بعثت شریفہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے سلسلے کا آنا ختم ہوا،
وحی کا آنا ختم ہوا، انبیاء کی تشریف آوری ختم ہو گئی، اور رسول اعظام کی تشریف آوری ختم ہو گئی۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ ایسا صرف یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، مگر اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ صرف فضیلت کی وجہ سے ختم نبوت اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو جامع دین دیا گیا، کامل وحی دی گئی، اور نعمت مکمل کر کے جو آپ پر دین اسلام اور قرآن کی صورت میں عطا فرمائی گئی، اب احکم الحاکمین کے پاس لوگوں کو اور کوئی حکم دینے کے لیے اس نے بچا کے رکھا ہی نہیں تھا۔ آخری پیغام بھی جب آخری رسول کو عطا فرما دیا، دین کامل آسمان سے اتار دیا اور یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب وہاں اور کوئی حکم بچا کے ہی نہیں رکھا تو اور نبی کس لیے آئے؟ کیونکہ اس کو کوئی حکم ملنے والا تو ہے نہیں۔ احکام سب وہ ہے کہ جن کی کامل وحی رب نے اپنے آخری رسول کو عطا فرما دی۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا اور آپ سے عرض کر دی، یقیناً آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ وہ اولو العزم رسول، شان والے اور عظمت والے حضور ہی ہیں جو آخری ہیں، نبی آخری، صاحب کتاب آخری، رسول آخری، اللہ کے خلیفہ اعظم وہ آخری، کہ جن کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، کوئی رسول بننے والا نہیں، اور رب اس کو رسول بنا کے بھیجنے والا نہیں۔ اس کی بڑی جامع بات یہ ہے کہ آخری کتاب مکمل، اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، آخری دین مکمل، کہ اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کوئی ہدایت بچا کے نہیں رکھی، اس کے لیے ایک اور نبی بھیجے کہ جس کو وہ بچی ہوئی ہدایت دے کے بھیجے۔ فرمایا جب تیرے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں، تیرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، ہم نے آسمانوں میں کوئی ہدایت بچا کے رکھی نہیں، ہم توفیق ہدایت دیتے ہیں کہ لوگ ہم سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ کوئی نیا حکم ہدایت بھیج، بلکہ یہ کہتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہدایت کو قبول کر سکیں۔ توفیق ہدایت میں دیتا ہوں، مگر رہنمائی کوئی اور حکم ایسا جو تمہاری کرے وہ ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ وہ سارے حکم اپنے آخری رسول کو دے کر ہم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھیج دیا۔ کتاب جامع، دین جامع، نبوت جامع، احکام جامع، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اور اب اس کے لیے کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ دیکھو ایک روافض کی قوم ہے، آپ پتہ نہیں ان کو کس زبان سے بولتے ہوں گے، رافضیوں کی جماعت، رافضیوں کی جماعت انتظار کرتی ہے، انتظار عجل اللہ فرجا، جلدی آئیے جلدی۔ ہم پوچھتے ہیں کس کا انتظار ہے؟ کہتے ہیں امام کا، امام زمانہ کا۔ میں نے کہا امام زمانہ کے انتظار کا مطلب انتظار جناب محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اتنی شان والا کوئی بھی دنیا میں آنے والا نہیں جس کا ہم انتظار کریں۔ انتظار ہوتا ہے کہ جو آ چکا اس سے بڑا کوئی آنے والا ہو تو اس کا انتظار ہے۔ جب محمد عربی تشریف لا چکے، آپ سے عظمت والا نہ آپ سے پہلے تھا کوئی، نہ قیامت تک کوئی ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا تو انتظار کس کا؟ کہتے ہیں حضور نے ہی تو فرمایا کہ محمد مہدی آئیں گے۔ تو میں نے کہا یہ بات درست ہے، مگر یہ کب کو فرمایا تھا کہ تم انتظار کرنا؟ یہ تو آپ کے علم کی نشانی ہے، آپ سے رب کے کیے ہوئے وعدوں کی نشانی ہے کہ قرب قیامت میں ان کو رب بھیجے گا، اس کا پتہ ہے رسول اللہ کو۔
آپ نے پیشین گوئی فرما دی وہ آئیں گے، دین کے ناصر ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، وہ زندہ ہے آسمان پر، لیکن نبی بن کے یا رسول کی حیثیت سے اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پرچار کرنے والے بنیں گے۔ ہمیں کسی کا انتظار نہیں، جس کا انتظار تھا ملتوں کو، امتوں کو، وہ ہستی تشریف لا چکی، وہ ہستی تشریف لا چکی جن کو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب تو محمد مہدی ہوں تب بھی اس ہستی کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں تب بھی محمد رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ عیسیٰ آئیں گے، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، لیکن کیا حال ہوگا میرے صحابہ کہ جب وہ روح اللہ آئے گا تو خود مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہوگا، خود مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ مصلی امامت پہ محمد رسول اللہ کا امتی کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے نماز ادا کرے۔ دین کامل حضور کے پاس ہے، دین کامل حضور کے پاس ہے، کتاب جامع حضور کے پاس ہے، دعوت دین حضور کے پاس ہے، اور رب کے محبوب خود حضور ہیں، حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ۔ نوائے اندلی بائی ہوائے مشک بار آئی، سمل اے دل دھرا تو بیر کے اب کامل بہار آئی۔ اب محمد مہدی کا امت کو انتظار نہیں ہے، اس لیے کہ محمد مہدی تو انہی کے گلستان کا ایک پھول ہے، اور یہ شان ان کی ہے کہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تب تیرے دل نئے بہار پھرتے ہیں، یہ جدھر سے گزر جاتے ہیں بہار آ جاتی ہے۔ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، قیامت کے بعد کے بھی رسول ہیں، یہ حشر کے دن کے بھی رسول ہیں، کیونکہ سب انبیاء انہی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی ان کے جھنڈے کے سوا جگہ نہ ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی بھی محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں۔ محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جو کسی اور کا انتظار کریں وہ میرے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ کسی کا انتظار نہیں، ہم حضور کے ساتھ مطمئن ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ سے بڑھ کے کوئی کام کرنے والا بھی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ آئیں گے تو حضور سے بڑھ کے کام کریں گے، حضور سے بڑھ کے دین کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور ان کو جو شان ملے گی وہ بھی حضور کا صدقہ ملے گی۔ اس لیے مت انتظار، کیوں؟ ہمیں تو فخر ہے، ہم حمد کرتے ہیں رب کی، شکر کرتے ہیں رب کا کہ جس نبی کے امتی ہونے کی انبیاء دعائیں کرتے رہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کیا چیز ہیں، رب تعالیٰ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اب ہم کون ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا تو جن کے نصیب میں ہوگا وہ دیکھتے رہیں گے، مگر ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ہم تو انبیاء سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت، وہ نبی آخر الزمان، وہ تاجدار انبیاء، وہ قائد المرسلین، وہ فخر المرسلین، جس میں سارے رسول فخر کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے امتی، اور جن کی پہچان کیا ہوگی؟ غرم محجلون، قیامت کے دن
کوئی بھی امت ایسی نہیں ہوگی کہ جن کے ماتھے پر سورج چمکتا ہو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کا یہ امتیاز ہے، یہ غرم محجلون ہیں، ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ختم نبوت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ چار سدہ شریف عاشق رسول حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں آپ کے پہلو کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے بیٹھنے والے عاشقان رسول نوٹ کرو۔ ختم نبوت کا نام لینے کا حق شرعی طور پر صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو رسول اللہ کو بے مثل مانے۔ شرعی طور پر رائٹ اس بندے کا ہے ختم نبوت کا نام لینا کہ جو پیارے رسول کو بے مثل مانتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی ہی حضور کا بے مثل ہونا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وصف میں تو کوئی نبی آپ کا مثیل نہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، وہ دادا بھی ہیں حضور کے، جد الانبیاء ہیں، انہیں سے پوچھیں جی بھی آپ بھی ختم نبوت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، حضور بے مثل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو آپ کلیم اللہ ہو لیکن ختم نبوت؟ فرمایا یہ بے مثل مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو آپ روح اللہ ہو کلمۃ اللہ ہو؟ روح اللہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے وہ اس کا کلمہ بھی ہے رب کا اور روح بھی ہے۔ القاها الی مریم وروح منہ، تو کیا اس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن پر بھی فتوے لگیں گے؟ روح اللہ کلمۃ اللہ، مردوں کو زندہ کرنے والا پیغمبر۔ جب اس سے پوچھا پیارے تم بھی خاتم النبیین ہو؟ فرمایا نہ، وہ بے مثل محمد کی شان ہے۔ چاروں کونوں سے آواز آئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ صرف میری تقریر سننے نہیں آئے بلکہ عشق مصطفیٰ میں آپ شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ ذرا زور سے آواز آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی ان کی بے مثلیت کے قائل ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی، ابراہیم خلیل اللہ بھی۔ جب نبیوں میں ان کی مثل میں کوئی نہیں بن سکتا، ان کا وصف کوئی اختیار نہیں کر سکتا، سب کو منع ہے نبی بولو اپنے آپ کو، خاتم النبیین بولنا یہ میرے محمد کی صفت ہے۔ تو وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ان کی مثل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نجی اللہ ہو سکتے ہیں پر حبیب اللہ یہ ہے، ہم صفی اللہ ہو سکتے ہیں مگر حبیب اللہ یہ ہے۔ وہ سر اپنا جھکاتے ہیں، وہ ان کے جھنڈے کے برابر نہیں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ عرش پر نہیں بیٹھیں گے، سب عرش کے سائے میں ہوں گے، محمد رسول اللہ عرش علا پر ہوں گے۔ میں یہ تقریر نہیں کر رہا، میں حدیث ترمذی سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آنا لواء الحمد یومئذ بیدی وانا فوق العرش، میں عرش کے اوپر ہوں گا، عرش کے اوپر ہوں گا، دائیں طرف میں بیٹھوں گا عرش پر، نہ مجھ سے پہلے کوئی بیٹھا ہے نہ میرے بعد کوئی بیٹھے گا۔ عرش پر بیٹھنے میں حضور بے مثل ہیں، لواء الحق تھامنے میں حضور بے مثل ہیں، مقام محمود پر فائد ہونے میں حضور بے مثل ہیں، شفیع ہونے میں حضور بے مثل ہیں۔ شفاعت کا اذن آپ کا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ شفاعت قبول ہونے میں آپ سب سے پہلے معزون ہیں، اذن ہے آپ کو۔ ختم نبوت کا نام وہ لے سکتا ہے جو مصطفیٰ کو بے مثل مانتا ہو۔ ایک دفعہ زور سے آواز دو سبحان اللہ۔ جو پیارے مصطفیٰ کو اپنی زبانوں سے بولو ختم نبوت کا نام لینے کا حقدار سچا کون ہے؟ جو حضور کو بے مثل اور کہے میں مثل ہوں، ہم مثل ہیں، آپ بھی مثل ہیں، تو پھر ختم نبوت کیسی؟ کیوں؟ پھر تو آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کس وصف میں کیا ختم نبوت بھی ہے آپ کے پاس؟
نہیں وہ نہیں ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا روٹی کھانے میں مثل بننے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جو کمال کی صفتیں ہوں جو ان میں مثل ہو وہ مثل ہوتا ہے۔ آپ جب روٹی کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، تو پانی پینے میں آپ مثل ہیں، تو پھر مثل بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ صفات کمال میں کوئی مثل ہو تو مثل ہوتا ہے۔ ایک ہستی کی جو کمال کی صفت ہو، اس میں جو مثل ہو، اس جیسا ہو، وہ بول سکتا ہے کہ میں مثل ہوں۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پانی پینے کے لیے تو انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو انسان نہیں ہے پانی تو وہ بھی پیتے ہیں۔ تو پھر اس صفت میں کیا کمال ہوا آپ کا؟ اس میں آپ ان جیسے بنتے ہو۔ انسان نہیں ہے، حیوان ناطق جو نہیں ہے پانی تو وہ بھی پیتے ہیں، تو پھر کس صفت میں آپ کو کمال مثل کا دعویٰ تب کرو جب کوئی نبوت رکھتا ہو۔ 1,24,000 نبوت کے حاملین بھی کہتے ہیں ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ 300 سے زیادہ رسول بھی متفق ہیں ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خاتم النبیین، وہ تو معراج نبوت ہیں، وہ تو منتہائے رسالت ہے، معراج نبوت ہے، وہ خلاصہ انسانیت ہے، وہ روح کائنات ہے، وہ روح کائنات ہے۔ ہم مرکزی جماعت اہل سنت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرتی ہے تو اس اعلان کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ جو آپ کو بڑے بھائی کا رتبہ دینے والے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سونیا تو وہ بے مثل ہے کہ نہ کوئی فرشتہ تیری شان کا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول تیری شان کا ہے۔ آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اہل سنت کی جوتیوں کا خادم اس چیلنج کے ساتھ تمام فرقوں کو یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کا معنی ہی نہیں سمجھا، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی سب سے بڑی صفت ہے، اگر تمہیں اس کا معنی بھی نہیں آتا تو کس منہ سے اپنے آپ کو عالم اور علامہ بولتے ہو؟ کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جن دروازوں سے جبریل امین یا حضرت میکائیل یا حضرت اسرافیل وہی لے کر اترتے تھے، جس دن تک فلک موجود ہے، آسمان موجود ہے، اس دن تک، جس دن کو یہ روئی کے گالوں کی طرح آسمان اس طرح تیرنے نہیں لگے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا کا دن نہیں آ جاتا، اس دن تک یاد رکھو جن دروازوں سے ملائکہ وہی لے کر اترتے تھے وہ دروازے ہی بند کر دیے گئے، وہ دروازے بند ہیں، نہ ایک پر کسی پر آئے گی، نہ 12 پر آئے گی۔ تو جو لوگ قائل ہیں کہ ہمارے امام نبیوں کے برابر ہیں، ان پر وہی اترتی ہے، وہ بھی انہی کی طرح کے ہیں جو ایک کے لیے قائل ہیں کہ اس پر وہی اترتی ہے، وہی نہیں اترے گی، وہی یہ شرعی اترے گی بھی نہیں، اترنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ یہ نبی بھی زندہ، اس کی نبوت بھی زندہ، اس کی کتاب بھی زندہ، اس کی پیغام بھی زندہ۔ زندہ نبی کی زندہ نبوت کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ان کو جو کام سونپا گیا، قیامت تک اس کام کا شہرا رہے گا، آوازہ بلند رہے گا۔ اور پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے بھی نبی کی ضرورت نہیں رہے گی کہ پہلے نبی کے بعد نبی ہی آتا تو نبی والی بات کرتا، لیکن میری امت بالغ ہو گئی،
میرے رب نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے حبیب ہم نے تیری امت کو ساری امتوں میں سے الگ کر کے چن لیا ہے، اب نبی کی ضرورت نہیں، تیرے پیغام کو قیامت تک تیری امت پہنچاتی رہے گی۔ تلاوت قرآن حضور کا پیغام ہے، کبھی تھمنے والا نہیں۔ تعلیم کتاب و حکمت حضور کی دعوت ہے، کبھی تھمنے والی نہیں۔ تزکیہ نفوس، دلوں کو ستھرا کرنا یہ حضور کا کام ہے، صلحاء کر رہے ہیں، کبھی تھمنے والا نہیں۔ غلبہ دین، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین تمام ادیان پر، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا یہ حضور کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ 26واں پارہ پڑھ کے دیکھو والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ میں، اور فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو، آپ ایک وقت معین پر ان کو سمجھا کے جاؤ گے۔ پہلا شاگرد آپ کا ابو بکر صدیق ہے، اور قرب قیامت میں اس کے فیض سے آنے والا محمد مہدی ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے پیغام کو کبھی بھی کوئی اپنی جان پر بھی کھیل جائے گا مگر آپ کے پیغام کا پرچم نیچے نہیں ہونے دے گا۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، آپ بھی امت ہیں۔ زندہ زندگی کے ثبوت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا تاجدار ختم نبوت کا پیغام ہے۔ ہر امتی اس بات کا عہد کرے گا یا رسول اللہ میں اس زندگی میں صرف اپنے لیے نہیں جیوں گا بلکہ آپ کی نبوت کے کام کے لیے بھی جیوں گا۔ ہر سانس مجھے فکر رہے گی کہ آپ ہمارے اعتماد پر اس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہم تلاوت کریں گے بھی، تلاوت کا اہتمام بھی کرائیں گے، ہم تعلیم لیں گے بھی، تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں گے بھی کتاب و حکمت کی، اور اس کے لیے تعاون بھی کرتے رہیں گے، تزکیہ نفوس کریں گے بھی صلحاء کے پاس بیٹھ کر، اور اس کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے، غلبہ دین کے لیے خود بھی کام کریں گے، اور غلبہ دین کے لیے جو بھی تحریک ہوگی اس کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مرکزی جماعت اہل سنت اسی پیغام کے پاس آپ کی خدمت میں پہنچی ہے، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملی جلی آوازوں کے ساتھ لوگ آتے رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے سے کوئی اہل نہیں ہو جاتا، اپنے عقائد سنوارو۔ سب کو کہتا ہوں اپنے معنی بیان نہ کرو، معنی حضور سے پوچھو۔ یا رسول اللہ ان کو جب معنی ہی نہیں آتا ختم نبوت کا، آپ بتائیے، آپ ختم نبوت کے تاجدار ہو، معنی ہے کیا ختم نبوت کا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی میرے امتیوں یہ ہے کہ میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آخری سیکنڈ میں بات کرتا ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت صرف ان علاقوں میں نہیں، یہاں بھی ضرورت ہے، الحمدللہ ہم حاضر ہیں، لیکن جن علاقوں میں قادیانیت نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے ہیں وہ نئے علاقے، افریقہ کے اندر گھانا میں الحمدللہ یہ فقیر جس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ساؤتھ افریقہ میں، کینیا میں اور ممالک میں، افریقی ممالک میں بھی ان کا پیچھا ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال انہوں نے گھانا میں 7 سالہ جشن اپنا کیا تھا، وہاں جا کر گھانا ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے، لیکن میں نے گھانا سے رابطہ کر کے کہا کہ ان سال ہم عالمی سطح پر ختم نبوت کانفرنس وہاں کریں گے، تاکہ جس سرزمین پر منکرین ختم نبوت گئے ہیں مرکزی جماعت اہل سنت اسی سرزمین پر ختم نبوت کا علم بلند کرے گا۔ اور وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، جزائر فیجی ہو، جہاں جہاں سے اطلاعیں ہمیں پہنچتی ہیں، کیونکہ ان کا بھی ٹی وی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہتر ہے جہاں جہاں جائیں گے، مرکزی جماعت اہل سنت کے دستور میں یہ بات ہماری شامل ہے کہ ہم پوری دنیا پہ تاجدار ختم نبوت کا علم لہراتے ہوئے وہاں جائیں گے جہاں منکرین چلے جائیں گے، یا دشت و جبل ہو، صحرا ہو یا سمندر ہو، محمد رسول اللہ کے غلاموں کا دنیا کی کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت ہم لگاتے ہیں تو سچا
کیوں کہ جس کے سر پہ تاج ہے پہلے اس سر والے کو زندہ مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک زندہ مانتے ہیں کہ جب بھی یہاں سے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، حضور فرماتے ما من عبد یسلم علی الا وقد رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اے میرے امتیو، میرے مرنے کی بات نہ سنا کرو، جب بھی تم درود پڑھتے ہو، جب بھی پڑھتے ہو، میں اپنی قبر میں جسم اور روح کے ساتھ تمہارا سلام سنتا بھی ہوں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم ہیں وہ غلام جو آقا کو زندہ مانتے، ان کو تاج کو بھی سلام کرتے، ان کی ذات کو بھی سلام کرتے، ان کے اصحاب کو بھی سلام کرتے، ان کی آل کو بھی سلام کرتے۔ اور میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تاج زندہ، تاجدار زندہ، اس کا تخت زندہ، تو جو اس کے سچے غلام بن جاتے ہیں وہ بھی مرتے کب ہیں؟ حاجی صاحب کی قبر دیکھ لو، کیا یہ مرے ہوئے کی قبر لگتی ہے؟ کہ جب نام بلند ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں عشاق کھچے چلے آتے ہیں، زندگی اس کا نام ہے۔ ارے کوئی زندہ سے بھی نہ ملنا چاہے تو اس میں کیا کشش ہے کہ اس کی قبر کی طرف بھی کھچے چلے آئیں؟ فرمایا جو میرے نام پہ مر جائیں وہ بھی مرتے کب ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصال بکری نوش درنگ ساتھ لائے رساشی مریض رسائی مریض حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین الجامعۃ الامینیہ الجنیدیہ جس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے، مالک کریم اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، اس کو مرکز اسلام بنا، مانوی سوری برکتیں سے نصیب فرما، حضرت صاحب قبلہ حضرت صاحب صاحب کو برکات نصیب فرما، اور مالک کریم اس کو مرکز اسلام بنا، اور اس کو پورے صوبہ کے لیے، ملک کے لیے الہ العالمین دین کا ایک مرکز فرما، اور اس سے ساری دنیا کو استفادہ کی توفیق آمین بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا اللہ آمین۔ یہ شاہ صاحب تقریباً 50 مرلے ہے پورا۔ وسلم۔
Pina. ویبسایټ د دې سه دا ویبسایټ دا سیب پیج دی دا سیب آی ډی نه فیسبوک باندې سیب آی ډی فیسبوک باندې علامه محمد شفیق قادری مولانا محمد شفیق قادری قادری